مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ معزز سامعین کرام، صدر ذی شعور اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی۔ ساتھیوں، ملت اسلامیہ نہایت قسم پرسی کے حالات سے گزر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام دشمن عناصر گویا عالمی سطح پر اسلام کی حقیقی روشن تصویر کو داغدار بنانے کے لیے کمر بستہ ہیں، جس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور متحدہ اور منظم طریقے سے لگا رہے ہیں۔ ان میں چاہے بنیاد پرست یہودی، عیسائی ہوں یا زعفرانی تنظیمیں ہوں، ان میں آپس میں خاص ربط و ضبط ہے۔ خیالات اور سازشوں کا تبادلہ اور ایکشن پلان تیار کیا جاتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر اور اس کے لیے باضابطہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ سازشیں انہی پر الٹ جاتی ہیں، کیونکہ جس دین اسلام کو یہ مٹانا یا ختم کرنا چاہتے ہیں، اس دین حق کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ساتھیوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے عالمی سطح پر دشمنان اسلام مذہب اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے، وہاں اسلام تیزی سے پھیلتا گیا، جس کی زندہ مثال ماضی قریب میں فرانس میں شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنائے گئے کارٹونز کی سرکاری عمارتوں پر نمائش کے بعد فرانس میں سیرت طیبہ کی اتنی کتابیں مانگی اور خریدی گئی، لوگ ٹویٹ کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جانکاری کے لیے بےقرار اور دلچسپی ظاہر کرنے لگے۔ صدر فرانس نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کئی اسلامی اسکالرز پر پابندی لگائی، مساجد اور مسلم تنظیمیں اس کو کھٹکنے لگی، انہیں بند کر دیا گیا، لیکن یہ ظاہری طور پر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن 60 لاکھ کی مسلم آبادی رکھنے والے ملک فرانس میں اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی قیامت سے پہلے ہر کچے پکے مکان میں خشکی اور تری میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ادھر ہمارے اپنے ملک پاکستان میں، جس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا خون اس کی مٹی میں شامل ہے، وہیں انگریزوں کی جوتی چاٹنے والی تنظیمیں آج آزاد پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف منظم سازشیں رچ رہے ہیں، معاشی اقتصادی طور پر کمزور کر کے یا فسادات کے ذریعے ان کو مفلوق الحال کرنا یا لو جہاد جیسے قوانین کا لایا جانا۔ اس کے علاوہ اندرونی خفیہ ایجنڈا، طلاق کے قوانین کے ذریعے شریعت محمد میں بے راست دخل اندازی اور اب حجاب کے بہانے پورے ملک میں مسلمانوں کو اپنی پاکیزہ تہذیب و معاشرت سے عاری کرنے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں۔ لیکن یہ ہمارا یقین ہے کہ جب امت مسلمہ اپنی موجودہ ذلت اور نقبت کی وجوہات کا حقیقی احتساب اور جائزہ لے گی اور اپنے فرض منصبی محسوس کرتے ہوئے دعوت دین حق کی محنت سے وابستہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی، ملت کا ہر فرد دعوت دین کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا اور عملی طور پر اسلامی شعائر، اسلامی تعلیمات و معاشرت کو اپنائے گی، اسلامی تشخص اور اس کی آئیڈینٹی سے دستبردار ہونے سے کسی حال میں تیار نہ ہوگی، تو رب العالمین کی رضا خوشنودی اور راست اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی۔ لیکن افسوس کہ بقول علامہ اقبال، محبت کا جنون بانی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبہ اندروں باقی نہیں ہے۔ یہاں اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخ اسلام اور پیغمبر اسلام کی سیرت اور آپ کے واقعات سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کا فلسفہ یہ ہے کہ قوموں کا عروج اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ زندگی کے ہر میدان میں اسلامی قوت سے لیس ہو کر دشمن سے مقابلہ کرتی رہتی ہے، اور وہ جب عیش و عشرت اور غفلت کا شکار ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ قوم کا زوال شروع ہو گیا۔
آج ہم سب دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی بدل گئی ہے. ہمارا ہر فرد عیش و عشرت کی زندگی کو مقدم رکھنا چاہتا ہے. ہر کلمہ گو چھوٹا بڑا یورپی نظریات کا دل دادا ہو گیا ہے. یورپی نظریات تہذیب، تجارت اور صنعت کا طلبگار نظر آتا ہے. مسلمان ذلیل و پست کیوں کر ہوا؟ ہمیں ماننا پڑے گا ہمارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کھوکھلا ہے. ہم نے دین سے دوری، دین سے بیزاری، رہن سہن میں لادینیت کو اپنایا. سب سے زیادہ دعوت دین حق کی اشاعت کی ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پر ہے. اس سے سر منہ انحراف کیا، اعتنائی لاپرواہی برتی، تبھی تو اللہ رب العزت کی مدد ہم سے دور ہو گئی، جس کے نتیجے میں ذلت و خواری ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن گئی ہے. اگر آج بھی ملت اسلامیہ اپنے فرض منصبی کو نبھائے گی، ہماری فکر و سوچ کا انداز ہم بدلیں گے، نظریاتی، فکری، علمی، عملی انقلابی کا سامان تلاش کرتے ہوئے اپنائیں گے، ہمارے وطن سے ناپاک سازشیں رچنے والی طاقتوں کا منہ کالا ہوگا اور ہمیں غلبہ و فتح حاصل ہوگی. یہی اسلامی دعوت کا لازمی ثمرہ اور نتیجہ ہے. یہی دعوت دین و حق کی محنت اہل باطل کو ایک اللہ کی گواہی پیغمبر اسلام کی رسالت پر مائل کرے گی. انشاءاللہ پورے ملک میں پائیدار امن قائم ہوگا، رضا الہی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا وقار بحال فرمائے، آمین. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.